اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عزاداری بدعت ہے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہوں گے بدعت ہے تو ہوگی بدعت. بدعت کہتے کسے ہیں؟ آپ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جو شے رسول کے زمانے میں نہ ہو اور رسول کے بعد ہو وہ بدعت. میں نے ایک سال پڑھا تھا یہاں، میں نے خود پڑھا تھا، ڈان ہی میں تو تصویر نکلی تھی. ڈان میں ایک بوڑھے سعودی کی تصویر نکلی تھی جس کا بیان 80 برس کا بوڑھا تھا سعودی، ہمارا بھائی ہے وہ بھی. اس نے یہ بیان دیا تھا کہ جب سعودی عرب میں پہلی مرتبہ سائیکل آئی ہے تو چونکہ رسول اللہ کے زمانے میں سائیکل نہیں تھی اس لیے ہمارے مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ سائیکل بدعت ہے. بھائی ڈان میں چھپا تھا آپ ہی کے اخبار میں، نہیں ڈان میں تصویر کے ساتھ چھپا تھا یہ کہ چونکہ رسول اللہ کے زمانے میں بائسیکل نہیں تھی لہذا بائسیکل بدعت ہے. عالم اسلام کے لیے جو مصیبتیں بہت بڑی بڑی ہیں اس میں ایک عظیم مصیبت مفتیوں کے فتوے بھی ہیں. واللہ میں آپ میں غلط نہیں کر رہا ہوں، مفتیوں کے فتوے بھی ہمارے لیے ایک مصیبت. مفتیوں کے فتوے کی اسپرٹ یہ ہوتی ہے کہ کسی کو سیدھا راستہ نہ چلنے دو، ٹانگ مار دو. اگر بدعت یہ ہے تو دنیا میں ترقی، تو پھر تو کار بھی بدعت ہو گئی، پھر تو ٹیلی فون بھی بدعت ہو گیا. مجھ سے جب کسی نے کہا کہ جو رسول کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت، تو میں نے کہا آپ تھے رسول کے زمانے میں؟ کہنے نہیں، تو میں نے کہا آپ خود ہی بدعت ہیں. ابے سیدھی سادھی بات، آپ کو تو رسول کے زمانے میں نہیں ہے یہ تاریخ. بدعت کے معنی ہیں، بدعت کے معنی کہ دین میں اس دین کے اندر اس شے کو شامل کرنا جو دین کا جز نہ ہو. نمبر ایک جو معصوم سے اور اہل بیت سے آئی ہے ڈیفینیشن وہی ہے کہ جو شے دین میں نہ ہو اسے دین میں شامل کرنا یہ بھی بدعت ہے، اور جو شے دین کا جز ہو اسے دین سے نکال لینا یہ بھی بدعت ہے. اب دین میں کیا کیا چیزیں تھیں اور کیسے کیسے وہ نکالی گئیں وہ سب آپ کے سامنے ہے، اس سے مجھے کوئی عرض کرنا نہیں ہے. تو ہم اس مجلسوں کے ذریعے سے بہت ہی پازیٹیو طریقے سے، مثبت طریقے سے سب کو گلے سے لگا کر، سینے سے لگا کر، پیار سے، محبت سے اہل بیت کے تعلیمات قرآن مجید کی روشنی میں پیش کرنا چاہتے ہیں، بس تاکہ ہماری طرف سے اتمام حجت ہو جائے. اب اس کے بعد کوئی مانے یا نہ مانے وہ اس کو اختیار ہے. اس لیے یہ مجلسیں ہوتی ہیں. مجلسوں کا جزو لا ینفک ہے حسین پر رونا، حسین پر گریہ کرنا. اب اس کی جو حقیقی مسئلہ ہے تو وہ تو میں نہیں جانتا، لیکن ابھی پڑھتے پڑھتے جو میرے ذہن میں مسئلہ آئی ہے وہ یہ ہے کہ رونے میں کشش ہوتی ہے، رونے میں کشش ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی سڑک پر کھڑے ہو کر ہنسنا شروع کر دے گا، آدمی گزرے گا دیکھتا ہوا ہنستا ہوا چلا جائے گا. کسی کو دیکھیں رو رہا ہے تو وہ قدرتی طور پر رک کے پوچھے گا تم کیوں رو رہے ہو. اگر اس کے سینے میں ذرا بھی انسان کا دل ہے، انسانیت ہے، کہے گا تم کیوں رو رہے ہو. اس لیے ہم نے حسین پر گریہ اس مجلس کا جزو لازم قرار دے دیا، اور معصوم کی طرف سے یہ ہے. یہ اسی لیے ہے کہ جب لوگ آنکھوں سے ہماری آنسو بہتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ آئیں گے اور پوچھیں گے کہ کیوں رو رہے ہو. ہم حسین کا ذکر کریں گے، حسین کی مصیبتیں بیان کریں گے، اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ حسین نے کیوں جان دی، حسین نے کیوں شہادت قبول کی. اور جب یہ بتائیں گے تو اسی ذیل میں اہل بیت کے پورے تعلیمات آ جائیں گے. میں مسلمانوں سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، سر الشہادتین کو اٹھا کر دیکھ لیں، مدارج النبوت کو اٹھا کر دیکھ لیں، اور جو کتاب آپ کے دل چاہے اٹھا کر دیکھ لیں. آپ کو اگر شہادت حسین پر رسول ہنستے ہوئے دکھائی دیں تو آپ ہنسیے، لیکن اگر رسول روتے ہوئے دکھائی دیں تو پھر آپ کو معلوم نہیں ہے. اس لیے بات ہے، اس لیے بتا رہا ہوں، کوئی میں آپ پر طعن یا طنز نہیں کر رہا ہوں، آپ کو علم نہیں ہے. اپنی کتابوں کا آپ پڑھیں تو عاشور کے دن کے بارے میں صاحب تحفہ اثنا عشریہ جو بہت ہی اینٹی شیعہ عالم تھے، اس کے بعد بھی ہم ان کا احترام کرتے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بی بی ام سلمہ عاشور کے دن بار بار جا کر اس مٹی کو دیکھتی تھیں کہ جو رسول حسین نے دی تھی. رسول نے کہا تھا ام سلمہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھنا میرا بیٹا شہید ہو گیا. حسین نے کہا تھا کہ نانی جب یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھیے گا میں شہید ہو گیا.
تو جب سے حسین چلے گئے تھے بیوی بار بار جا کر اس مٹی کو دیکھتی تھی. عاشور کے دن بار بار صبح کے بعد، ناشتے کے بعد، ظہر کے بعد، ظہر و عصر کے بیچ میں بیوی کہتی ہے میری آنکھ لگ گئی. تو میں نے دیکھا رسول خواب میں آئیں گے تو کیا کوئی اور آ سکتا ہے؟ مسلمان مجھے بتائیں. اور وہ بھی ام المومنین ام سلمہ کے خواب میں کوئی اور آ سکتا ہے؟ بیوی بتاتی ہیں حضرت ام المومنین سلمہ کہ میں دیکھا کہ رسول تشریف لائے ہیں اور عالم یہ ہے کہ سر و ریش کے پر غبار پڑا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. مسلمانوں تمہارا رسول رو رہا ہے، تمہارے رسول کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. بیوی کہتی ہے میں نے کہا کہ خدا کے رسول یہ آپ کا عالم کیا ہے؟ آپ کی آنکھوں کو اللہ نہ رلائے، یہ آپ کیوں اس طرح سے بلک بلک کر رو رہے ہیں، تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں، اور یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بی بی کہتی میں دیکھا کہ 2 شیشے جن میں خون تازہ جوش مار رہا تھا. کہا کہ ام سلمہ تم آرام سے سو رہی ہو، تمہیں پتہ نہیں میرا بچہ شہید کر دیا گیا. اے ام سلمہ تم سو رہی ہو، میں کربلا کے میدان میں تھا، صبح سے میں حسین کے شہیدوں کا خون جمع کر رہا تھا. یہ وہ خون ہے شیشوں میں جو میرے سامنے ہے. ام سلمہ کرتی ہیں گھبرا کر میری آنکھ کھلی، میں دوڑتی ہوئی ان دونوں شیشوں کے پاس آئی جس میں ایک میں حسین کی دیوی مٹی تھی، ایک میں رسول کی دیوی مٹی تھی. میں نے دیکھا کہ مٹی خون میں بدل چکی ہے. میں نے کہا بنی ہاشم کی عورتوں سن لو، میرا بچہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا.